الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 119 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ جب ابلیس سے دھتکار دیا گیا، اس نے اللہ سے اولاد آدم کو لے کر کے کئی ایک باتوں کا وعدہ کیا۔ پہلا وعدہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے شیطان کو اتنا پاور نہیں دیا ہے، اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ زبردستی اولاد آدم کو گمراہ کر سکے۔ بس وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار وسوسہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے اس نے اسی ہتھیار کا سہارا لیا۔ فوسوس الیہ الشیطان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بعض لوگوں کے پاس شیطان آ کر کے کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بندہ کہتا چلا جاتا ہے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، رب نے پیدا کیا ہے۔ آخر شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا وسوسہ اس درجے تک پہنچ جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ پھر مزید ابلیس نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا۔ وہ باطل امیدیں جو شیطان انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ گناہ کرتے جاؤ، اللہ تو غفور الرحیم ہے، ابھی کیا جلدی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ایمان تو مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، نماز پڑھنے اور دیگر اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ یا جن بزرگوں کا اور پیروں کا تم دم بھرتے ہو، اللہ کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے، تم ان کا دامن تھام لینا، وہ تمہیں سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ تو ابلیس نے کہا تھا کہ میں انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ مشرکین عرب جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی، یا کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکتے، تو ایسے اونٹ اور اونٹنی کو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے اور ان سے کسی طرح کا کام لینے کو حرام سمجھتے تھے، اور علامت کے طور پر اس کے کان کاٹ دیتے تھے۔ تو ابلیس نے کہا میں انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ان سے کہوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں بدل دے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دے، اللہ کی خلقت کو بدلنا۔ اس کی 2 بڑی قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے خلق تشریعی میں تبدیلی اور خلق تکوینی میں تبدیلی۔ خلق تشریعی میں تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟
خلق تشریع میں تبدیلی کا مطلب عقید توحید میں بگاڑ، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا۔ فأتتہم الشیاطین، شیاطین ان کے پاس آئے اور ان کے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا اور ان پر ایسی چیزوں کو حرام کر دیا جس کو کہ میں نے حلال کیا تھا۔ تغییر خلق اللہ کی دوسری قسم ہے خلق تکوینی میں تبدیلی۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثلا کوئی مرد ایسی شکل اور صورت بنائے کہ وہ عورت معلوم ہونے لگے، یا کوئی عورت ایسی حیت اختیار کر لیں کہ وہ مرد معلوم ہو۔ پھر اسی طرح اپنی شکل و صورت میں اپنی مرضی کے مطابق ایسی چھیڑ چھاڑ کرنا جیسے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے ابروؤں کے بال اکھاڑنا ہے، ٹیٹو میکنگ ہے، سر پر مصنوعی بال لگوانا ہے، وگ، مردوں کا داڑھی مونڈنا ہے۔ اسی طرح کسی مخلوق سے وہ کام لینا جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، جیسے عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ اپنی جنسانی تعلقات قائم رکھیں، یا کسی مخلوق سے وہ کام نہ لینا ہے جس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ مثلا مردوں اور عورتوں کا بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول، منصوبہ بندی، اسقاط حمل، انسانی نسل کو روکنا، قصی کرنا۔ تغییر خلق اللہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عورتوں کو گھر کے میدان سے باہر لا کر کھیتوں اور معیشت کے میدان میں لا کر کے کھڑا کرنا۔ یقیناً یہ سارے کام فطرت کے خلاف ہے۔ تو ابلیس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرے۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا، فقد خسر خسرانا مبینہ، وہ صریح نقصان اٹھائے گا۔ یعنی جو شیطان کو اپنا رب بنائے گا، اللہ کے حکم کے خلاف شیطان کی اطاعت کرے گا، ایسا انسان واضح نقصان میں ہے، صریح نقصان میں ایسا انسان ہے۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔